ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا کہ یوسف کو تیرا تاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان نالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب الحبیب وارث کون و مکان والی دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ آج رمضان المبارک کا چھٹا روزہ ہے اور بحمد اللہ ہمارا اللہ رب العزت کے کرم سے یہ پروگرام 15 رمضان المبارک تک چلتا رہے گا۔ اس میں ہم لوگ مختلف سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو پہلے بھی سنتے آ رہے ہیں اور مزید سنتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قوت بصارت عطا فرمائی ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، یہ وہ طاقت ہے جس کے متعلق ہمارے امام اہل سنت نے مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت حامی سنت ماحیہ بدعت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کہ حضور علیہ السلام کی سماعت ایسی تھی کہ آپ علیہ السلام دور کی بات بھی سن لیا کرتے تھے، نزدیک کی بات بھی آپ سماعت فرما لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کو آپ کے رب کی طرف سے انعامات دیے گئے ہیں، آپ پر جو ہے یہ کرم نوازیاں کی گئی ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام اور ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کی یہ شان رکھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی سماعت سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ تھی، جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انی ارا بے شک میں دیکھتا ہوں، ما لا ترونا جیسا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور سرکار فرماتے ہیں واسمع ما لا تسمعون، اور میں وہ بھی سنتا ہوں جو تم سن نہیں سکتے۔ اور یہ صرف ایک روایت نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوصاف خود صحابہ کرام کو سنایا کرتے تھے۔ اور دوسرا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام شام کے وقت جب نکلے تو ایک آواز آپ نے سنی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ایوب کیا تو نے دیکھا ہے کہ اس یہودی قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے؟ اس روایت کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے، اور یہ تو سماعت مصطفیٰ ہے۔ دوسرا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ بلال تو سنتا ہے جو میں سنتا ہوں؟ حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو سنا ہے کہ ان قبر والوں یعنی یہودیوں کے قبرستان کے پاس سے حضور علیہ السلام کو گزر ہو رہا تھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے وہ سنا ہے کہ جو تو نہیں سن سکا، کہ یہودیوں پر اللہ رب العزت کا عذاب قبر کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ تو آپ کی سماعت ہے،
آپ کو رب ذوالجلال نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں جو ہے حاضر تھے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک نیچے کر کے جو ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فرما رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے تعجب کیا، تعجب کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے اسلام کا جواب کس کو دیا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے فرشتوں کے ہمراہ آپ کا گزر ہو رہا تھا، تو انہوں نے مجھے سلام کیا ہے، میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ یہ ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں کی طاقت، یہ آپ کے جو ہے سننے کی، آپ کی سماعت کرنے کی رب ذوالجلال کی طرف سے آپ کو طاقت عطا کی گئی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نے عرض کی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھے مگر اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے، یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی امتی سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرے، سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرے، سرکار فرماتے ہیں وہ مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی وبعد وفاتی کا یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد کیا معاملہ ہوگا؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض، کہ اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے زمین پر کس چیز کو؟ ان تاکل الاجساد الانبیاء، کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے جسموں کو جو ہے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اور دلائل الخیرات کے اندر یہ خطبہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک آپ سے دور رہنے والوں اور بعد میں آنے والوں کے درود کا کیا حال ہے، تو آپ نے فرمایا ہم محبت والوں کے درود کو خود سنتے ہیں اور ان کو پہچانتے بھی ہیں۔ یہ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پر کرم نوازی ہے کہ حضور ہمارا نام بھی جانتے ہیں اور ہم غلاموں کو پہچانتے بھی ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں جو ہے میرا غلام میری ذات پہ درود پڑھ رہا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ایسی شان نہیں ہے، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، یہ امام بخاری نے بھی اس کو اپنی صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے اور امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح مسلم کے اندر اس روایت کو لے کر آئے ہیں کہ ایک ولی کی شان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا من عاد علی ولی فقد آذنت بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، عداوت رکھے، میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے حتی احببتہ، جب وہ بندہ نماز کی ادائیگی کرنے کے بعد، فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے حتی احببتہ، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فاذا احببتہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ورجلہ التی یمشی بہا، میں اس کے پاؤں بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ تو دیکھیں گے حدیث قدسی ہے، اور ہرگز اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ معاذ اللہ اللہ رب العزت اس میں سما جاتا ہے، یا کوئی یہ مقصد لے لے یا یہ کوئی مطلب لے لے کہ معاذ اللہ وہ بندہ خدا بن جاتا ہے۔ ایسا بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ دوسرے عام فہم جو کم فہم لوگ ہیں وہ اس کا معنی کچھ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بندہ گناہ ہی نہیں کرتا، وہ بندہ جو ہے اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس حدیث مبارکہ کا جو مقصد ہے اور مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ رب العزت کی اطاعت کے بعد، کہ اللہ رب العزت کی اطاعت، اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ میں اس کے کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یا میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے،
یہ تو مرتبہ محبوبیت ہے، وہ مرتبہ محبوبیت کو پا لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو یہ شان دیتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ رب العزت ہرگز جو ہے فاسقوں سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ رب العزت قرآن میں فرما دیا ہے کہ جو بندہ نماز کی ادائیگی نہیں کرتا، فرائض کو بجا نہیں لاتا، وہ نوافل کی کثرت کرتا رہے، اللہ رب العزت اسے اپنا محبوب نہیں رکھے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے قرآن مجید کے 30 پارے میں ارشاد فرمایا فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ محبوب جب تک یہ لوگ تیری اتباع نہیں کر لیں گے، تیری بات نہیں مان لیں گے، تیری فرما برداری بجا نہیں لائیں گے، اس وقت تک میں انہیں اپنا محبوب ہی نہیں بناؤں گا۔ کہ جو بندہ، یعنی کہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے اللہ رب العزت کے محبوب سے محبت کرنی ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، آپ کی بجا آوری لانی ہے، تب ہی اللہ رب العزت اپنا اسے محبوب بناتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے محدثین نے سرکار کی سماعت کے اوپر احادیث کو جمع کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے سرکار کی ایک روزانہ کا ایک وصف سرکار علیہ السلام کا آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اور اس پر آپ کو سمجھانے کے طریقے کے ساتھ عرض کیا جائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیا ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے کیا کیا شانیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا آپ علیہ السلام پر احسان ہے اور کرم نوازی ہے، اور آپ علیہ السلام کا جو احسان ہم پہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم غلاموں کا سلام بھی سنتے ہیں اور ہم غلاموں کو پہچانتے بھی ہیں اور ہمیں جانتے بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی جو سماعت ہے اس کے حوالے سے حضرت مفتی عبدالحی صاحب لکھنوئی یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ جب پیدائش آپ کی ہوئی تھی تو آپ جو ہے روتے تھے اور پھر چاند کی طرف اشارہ کرتے تھے، تو اس کی وجہ تو آپ نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام مسکرائے، مسکرا کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے چچا، اللہ رب العزت کی مجھ پہ اتنی کرم نوازی ہے، اتنی میری سماعت تھی کہ جب میں پیدا ہوا تو جو دائی تھیں انہوں نے میرے ہاتھ جو ہے تھوڑے سے مضبوطی سے باندھ دیے، تو میں تکلیف کی وجہ سے روتا تھا، تو چاند جو ہے مجھے وہ منع کرتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ رویا نہ کریں۔ یہ چاند سرکار کو عرض کر رہا ہے، اور دوسری طرف اگر دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، ابھی میری پیدائش بظاہر نہیں ہوئی تھی، جو فرشتے لوح محفوظ کے نیچے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے تھے، اس تسبیح کو بھی میں سنا کرتا تھا اور اس تسبیح کو بھی میں جانتا تھا۔ اور اس حدیث پہ غور کریں، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سماعت پہ، آپ کی قوت سماعت کتنی پیاری ہے۔ آپ کی قوت سماعت کا عالم یہ ہے جو پیچھے حدیث قدسی ہم نے سنی، یہ تو ایک رب تعالیٰ کے ولی کی شان ہے، اور ان اولیاء سے جن کا مقام ہزاروں بلکہ کروڑوں درجے اونچا ہے اور انبیاء کا مقام ہے، اس کے بعد پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا جو ہے وہ پہلو جو ہے شروع ہوتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا جو مرتبہ ہے وہ شروع ہوتا ہے، تو وہ حتم جو ہے اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ ہمارے رب نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا مرتبے عطا فرمائے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمتی والی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ محبوب عطا کیا ہے جس کی سماعت بھی اتنی خوبصورت، جس کے آنکھیں بھی اتنی خوبصورت، جس کا چہرہ بھی اتنا خوبصورت، ہر بات ہر چیز سرکار کی دیکھیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہی کمال ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہی احسان ہے۔ بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ مدارج النبوہ کے اندر جلد نمبر 2 ہے، اس کو آپ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر کرو اور حضور پر درود بھیجو تو ایسے رہو کہ گویا حضور علیہ السلام حالت حیات میں تمہارے سامنے ہیں، اور تم ان کو دیکھتے ہو، ادب اور تعظیم اور ہیبت و حیا سے رہو، اور جانو کہ حضور علیہ السلام تمہیں دیکھتے اور تمہارے کلام کو سنتے ہیں،
کیونکہ حضور علیہ السلام صفات الہیہ سے متصف ہیں، اور خدا کی ایک صفت یہ ہے کہ میں اپنے ذاکر کا ہم نشین ہوں۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ جب لکھا تو ہمارے مسلمانوں کے لیے کیا نصیحت ہے کہ ہم جب بھی درود پڑھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سوچ کے پڑھیں کہ حضور ہمارا درود سامنے سن رہے ہیں، اور ہم سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کے سرکار کی بارگاہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے باادب طریقے کے ساتھ سرکار کی ذات پہ درود پڑھ رہے ہوں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کا درود سن رہے ہیں، اور یہی ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ احسان ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ سمجھ لیں کہ نعمت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ ہم سرکار کی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ اس چیز سے اس آج کے جو موضوع ہے اس کا ہمارے لیے فائدہ کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا تو فائدہ یہ ہے حضور علیہ السلام کی قوت اور آپ کی سماعت عام انسانوں کے مقابلے میں وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور دوسرے جو عام انسان ہیں ان کی سماعت ایسی نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ حضور علیہ السلام دور اور نزدیک سے یکساں سنتے اور دور و نزدیک کو یکساں دیکھتے تھے، اور یہ کہ حضور علیہ السلام ہر درود پڑھنے والے کی آواز کو سنتے ہیں اور قیامت تک سنتے رہیں گے۔ اور چوتھا اس میں یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ درود یہ صلی اللہ علیہ محمد یہ پڑھنا حضور کو بہت ہی پسند ہے، اور پڑھنے والے کو وہ شرف حاصل ہوتا ہے جو حضرت شبلی کو حاصل ہوا تھا۔ اور اور پانچواں اس میں یہ ہمارے لیے فائدہ ہے کہ حضور علیہ السلام انبیاء اولیاء اور بالاجماع اپنی قبروں کے اندر وہ زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں اور افعال مبارکہ بجا لاتے ہیں جیسا کہ وہ دنیا میں بجا لاتے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو ہم لوگ دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔